على رسول نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا تقتلوا اولادكم من املاق. بھوک کے ڈر سے مار رہے ہو ان کو. نحن نرزقكم، ہم تم کو رزق دے رہے ہیں. وَإِيَّاهُمْ، ان کو بھی دے دیں گے. جو رب تمہیں کھلا رہا ہے وہ انہیں بھی کھلا دے گا. اور کیا ایسا نہیں ہوتا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کے سینے میں ساتھ ہی دودھ اترتا ہے، اور 2 سال تک ماں کے ساتھ غذا رکھی جاتی ہے اس بچے کی. تو یہ انتظام کون کرتا ہے؟ یہ رزق کون دیتا ہے؟ رب ہی دیتا ہے. پھر اسی طرح سورۃ الاسراء میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. سورۃ انعام میں فرمایا نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اور الاسراء میں کیا فرمایا نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ، ہم ان کو رزق دے رہے ہیں اور تم کو بھی دے رہے ہیں. اگر تم کھا رہے ہو، تم جی رہے ہو، تمہیں مل رہا ہے تو ان کو بھی مل جائے گا. اور شیطان نے مشرکین کے لیے ان کے اس عمل کو بہت خوبصورت بنا دیا تھا. آج بھی یہ عمل خوبصورتی میں لپٹا ہوا ہے، جس میں عموماً کوئی قباحت محسوس نہیں کی جاتی. دور جدید میں یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، کب شروع ہوا؟ تھوڑی سی اس کی تاریخ. برطانیہ کا ایک مشہور ماہر معاشیات مالتھس 1766 سے 1834 تک، اس نے 1798 میں ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا اصول آبادی. اس نے اس میں یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ انسانی آبادی 1، 2، 4، 8، 16 کی نسبت سے بڑھ رہی، جبکہ وسائل پیداوار 1، 2، 3، 4، 5 کی نسبت سے بڑھ رہے ہیں. اور اپنے نظریے کے مطابق اس نے برطانیہ کی موجودہ آبادی اور وسائل پیداوار کا حساب لگا کر یہ پیشن گوئی کی کہ اگر انسانی پیدائش اور وسائل پیداوار کی یہی صورت رہی، یعنی انسان تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور وسائل کم پیدا ہو رہے ہیں، تو برطانیہ 50 سال کے اندر اندر افلاس کا شکار ہو جائے گا. لیکن ہوا کیا؟ اس کے بعد برطانیہ نے جو ترقی کی اور جو دنیاوی اعتبار سے خوشحالی دیکھی، اس نے مالتھس کی اس تھیوری کو غلط ثابت کر دیا. اس وقت برطانیہ میں ابھی انسانی نسل کو کنٹرول کرنے کا کوئی طریقہ ایجاد نہیں ہوا تھا، لیکن یہ ہے کہ اس کی جو یہ تھیوری تھی، اس کی بنا پر اس کو جھوٹا پیشین گو قرار دیا گیا، یعنی اس نے جو کچھ کہا تھا وہ غلط تھا. برطانیہ میں صنعتی انقلاب آیا، انڈسٹریل ریولوشن، جس کے نتیجے میں خوشحالی کئی گنا زیادہ بڑھ گئی. مثلا پاکستان ہی کو آپ دیکھیے، جب پاکستان بنا تھا تو اس کی آبادی کتنی تھی؟ 5-6 کروڑ کے درمیان تھی. آج 55 سال کے بعد اس کی آبادی 2 گنا سے بھی زیادہ بڑھ گئی، یعنی 13-14 کروڑ تک ہو چکی ہے. اور اگر ایوریج شخص کو دیکھا جائے اس وقت کے اور آج کے، تو آپ دیکھیں گے کہ وسائل پیداوار انسانوں کی رفتار کے ساتھ ساتھ ہی بڑھے ہیں، اور خوشحالی اس وقت سے کچھ کم نہیں، اس سے زیادہ ہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں وسائل کی تقسیم درست نہیں. جتنی فوڈ ہم ضائع کرتے ہیں، ایک ایوریج گھر میں کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے، اسی کو اگر آپ صحیح طور پر انسانوں کو فیڈ کرنے کے لیے استعمال کریں تو کوئی بھوکا نہ بچے. اسی طرح اگر سارے ملک کے امیر لوگ صحیح طور پر زکوٰۃ دیں تو کوئی بھی شخص غریب نہ رہے. اگر سارے نکمے لوگ فارغ پڑی ہوئی زمینوں پہ کام کرنا شروع کر دیں تو ملک ہرا بھرا ہو جائے. لیکن ہم اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے جب افلاس کا شکار ہوتے ہیں تو صرف سبب کیا بتاتے ہیں؟ انسان زیادہ ہو گئے ہیں، اس وجہ سے یہ سب مسائل پیش آئے ہیں. بہرحال یہاں اس وجہ کو کنڈیم کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے آج ہم بچوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، یا رزق میں شریک سمجھتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے رازق ہم ہیں. یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کو سخت ناگوار گزرتی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ وہ کسی کا رازق ہے یا اس کے لیے وہ سب کچھ کرنے والا ہے. قتل اولاد کی شکلوں میں عام شکل جس میں بہت سارے پڑھے لکھے اور بسا اوقات دیندار نماز روزے کی پابند خواتین بھی شریک ہو جاتی ہیں، وہ ابارشن ہے. یہ موضوع آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہر لڑکی سے متعلق ہے، اور جب دین کی صحیح تعلیم نہیں ہوتی، حقیقت معلوم نہیں ہوتی، تو ہم
حرام کام میں مبتلا ہوتے رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسقاط حمل یا ابارشن حمل ٹھہرنے یا کنسیپشن کے بعد کسی بھی سٹیج پر حمل کو ضائع کرنے کو کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ سوالات غور طلب ہیں۔ کیا بچے کو ضائع کرانا عورت کا حق ہو سکتا ہے؟ کیا ضائع شدہ بچہ ایک انسانی حیثیت نہیں رکھتا تھا؟ اس بچے کے کوئی حقوق یا رائٹس نہیں تھے؟ کیا بچے ضائع کروانے سے عورت کی صحت پر برے اثرات نہیں پڑتے؟ آئیے اس سلسلے میں امریکہ کے کچھ اعداد و شمار دیکھتے ہیں۔ 1973 سے 1996 تک 40 ملین ابارشنز کیے گئے، یعنی 4000 ابارشن یومیہ۔ پوری دنیا کے اعداد و شمار پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہر سال تقریباً 46 ملین ابارشنز ہوتے ہیں، یعنی کہ 12,600 ابارشنز یومیہ۔ دنیا بھر میں ہونے والے ابارشنز کی اگر اوسط نکالی جائے تو وہ ایک ابارشن فی عورت بنتا ہے۔ 78% بچے ترقی پذیر ممالک میں ضائع کیے جاتے ہیں، 22% بچے ترقی یافتہ ملکوں میں، یعنی کہ اس کا ٹارگٹ ترقی پذیر ممالک ہیں، اور واضح رہے کہ ان میں سب سے زیادہ ممالک مسلمان ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ بچے کیوں ضائع کرائے جاتے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق 95% بچے اس لیے ضائع کروا دیے جاتے ہیں کہ خاندان کی منصوبہ بندی اپنی پسند اور اپنے حالات کے مطابق کی جائے۔ 1% بچے زنا یا انسیسٹ کی وجہ سے ضائع کیے جاتے ہیں۔ 1% بچے جسم یا دماغ کی نقص کی وجہ سے۔ 3% بچے ماں کی صحت کی خرابی کی بنا پر ضائع کیے جاتے ہیں۔ ایک اور سروے جو امریکہ میں کرایا گیا، اس کے مطابق وہ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے خواتین بچوں کو ضائع کراتی ہیں۔ اس میں یہ بتاتے ہیں کہ 25% بچے حمل کو مؤخر کرنے کی وجہ سے کرائے جاتے ہیں، یعنی کہ عورتیں ذہنی طور پر اس عمل کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ 7.9% عورتوں کو بچے زیادہ پسند نہیں ہیں۔ 21% عورتیں جو ہیں وہ بچوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ 10% بچے پیدا کرنے کو اپنے تعلیم یا ملازمت میں رکاوٹ سمجھتی ہیں۔ 14% بچے اس لیے ضائع کیے جاتے ہیں کہ زوجین میں سے کسی ایک کو بچہ نہیں چاہیے۔ 12% بچے اس لیے ضائع کر دیے جاتے ہیں کہ والدین کم عمر ہوتے ہیں یا ان کے رشتہ دار حمل کو قابل اعتراض سمجھتے ہیں۔ 2.8% بچے اس وجہ سے ضائع کیے جاتے ہیں کہ ماں کی صحت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ 3.3% بچے کی صحت کو خطرہ ہونے کے سبب ضائع کیے جاتے ہیں، اور 2.1% کچھ دوسرے عوامل ہیں۔ قرآن اسقاط حمل کو قتل اولاد قرار دیتا ہے کیونکہ حمل کی ابتدا سے بچہ ایک زندہ حیثیت رکھتا ہے۔ وہ لوگ جو بچہ ضائع کرنے کے عمل کو قانونی تحفظ دینا چاہتے ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ حمل کے دوران بچہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ وہ خلیوں کا ایک گچھا ہے، یعنی کہ ایک بنچ آف سیلز۔ لہٰذا اس سے یہ نتیجہ برآمد کرتے ہیں کہ اس کو ضائع کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن وہ بچے جو ضائع کر دیے اور جس عمل سے وہ ضائع کیے گئے، اس کو دیکھ کر کوئی بھی ہوش و حواس رکھنے والا شخص اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ یہ بچے نہ صرف زندہ تھے بلکہ ایک انسانی وجود اور ایک انسانی تشخص رکھتے تھے جس سے ان کے جینے کا حق چھین لیا گیا، اس وجہ سے کہ وہ کمزور تھے اور اپنا دفاع نہیں کر سکتے تھے۔ آئیے حمل سے متعلق کچھ حقائق جو بچے کی زندگی رکھنے کے شواہد مہیا کرتے ہیں ان پہ ایک نظر دوڑاتے ہیں۔ بچے کے اعضاء بننا شروع ہو جاتے ہیں 18 دن کے بعد۔ دل کی دھڑکن شروع ہو جاتی ہے 18 دن میں۔ دماغ کی کارکردگی 40 دن میں ریکارڈ کی جا سکتی ہے۔ چھونے کا احساس اور اس کا رد عمل 6 ہفتے میں شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ اگر اس بچے کو ٹچ کیا جائے، انگلی سے لگایا جائے تو وہ اس پہ ریئیکٹ کرتا ہے۔ تمام جسم کے نظام اپنا عمل 2 ماہ میں شروع کر دیتے ہیں۔ اس عمر میں بچے کو اپنا انگوٹھا چوستے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے۔ سانس لینا وہ شروع کر دیتا ہے 3 ماہ میں، سننا 3 ماہ میں، درد کا احساس، غصہ، خوشی کا اظہار کر سکتا ہے 3 ماہ میں، اور بچہ اپنے ٹانگیں تیزی سے چلانا شروع کر دیتا ہے 4 سے 5 ماہ میں۔ ایک انفرادی حیثیت رکھنے والا بچہ بار آوری کے عمل کے بعد ہی وجود میں آ جاتا ہے، جو کہ اپنا ایک جینیٹک کوڈ یعنی اپنا ایک تشخص رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اپنی زندگی کا حق بھی رکھتا ہے۔ یہ بچہ خواہ اپنی کتنی ہی ابتدائی تخلیق کے مرحلے سے گزر رہا ہو، وہ ایک زندہ وجود ہے، خواہ وہ رحم کے اندر ہو۔ یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائنٹیفکلی، بایولوجیکلی اینڈ میڈیکلی لائف بگنز ایٹ کنسیپشن۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس گھناؤنے عمل کو انجام دینے کے لیے کیا 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 جاتا ہے۔ ابارشن کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے سکشن ایسپریشن۔ اس میں بچے کو ایک سکشن مشین کے ذریعے چیر پھاڑ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ابارشن کرنے والا ڈاکٹر اسے رحم مادر سے کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے باہر نکالتا ہے۔
ایک اور طریقہ ڈائلیشن اینڈ کیوریٹاج ہے. یہ پہلے 3 مہینے سے 4 مہینے تک کے حمل کو رحم میں سے نکالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس میں بچہ دانی کے منہ کو چوڑا کر کے بچے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں کسی تیز چمچے یا چاقو یا اسے کھرچ کر، پھر اس کو باہر نکالا جاتا ہے. اس میں بچے کو بھی بہت تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے کیونکہ اس وقت تک اس کا نروس سسٹم بھی پورا کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور کوئی اینستھیزیا استعمال نہیں کیا جاتا. سالٹ پوائزننگ یعنی نمک کا تیزابی اور زہریلا محلول، یہ ایک اور طریقہ ہے. اس میں ایک نمک کا تیزابی اور زہریلا محلول بچے دانی میں انجیکٹ کر دیا جاتا ہے جس سے بچے کی موت واقع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اسے ڈیلیور کر دیا جاتا ہے. کچھ دوائیں بھی ایسی ہوتی ہیں جن کے انجیکشن ماں کو دیے جاتے ہیں اور بچہ دانی میں کنٹریکشن شروع ہو جاتی ہیں اور بچہ پیدا ہو جاتا ہے. کبھی کبھی بچہ زندہ پیدا ہو جاتا ہے اور پھر اس کو پانی میں ڈال کر مار دیا جاتا ہے. ایک اور طریقہ ہسٹیریٹومی ہے. حمل اگر زیادہ دن کا ہو جائے تو آپریشن کے ذریعے بچے کو نکال دیا جاتا ہے اور اس میں بھی اگر بچہ زندہ ہو تو پھر اس کو بعد میں مار ڈال دیا جاتا ہے. ابارشن کا ایک پورا ریکٹ ہے. اگر کبھی عورتیں آدھے ڈائلیشن پروسیجر کے بعد اپنا ذہن تبدیل کر لیتی ہیں یعنی کہ وہ ابارشن نہیں کرانا چاہتی تو کلینک کا سٹاف کہتا ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے اور اسے بے ہوش کر کے ابارشن مکمل کر لیا جاتا ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچوں کے فیٹل ٹیشوز جمع کر کے فارماسیوٹیکل کلینکس کو بھیج دیے جاتے ہیں اور یہ بھی کمائی کا ایک ذریعہ ہے. بچہ ضائع ہونے کے بعد عورت کے اندر نہ صرف جسمانی بلکہ نفسیاتی بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں. بچہ دانی کے منہ یعنی کہ سروکس کے عضلات ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور بعد میں حمل ٹھہرنے میں مانع ہوتے ہیں یا بچہ ضائع ہو جاتا ہے. انفیکشنز بہت عام ہیں اور عموماً مستقل نقصان کا باعث ہوتے ہیں. بعض دفعہ بانجھپن ہو جاتا ہے. ایک یونیورسٹی ہسپتال میں 4 سال کے تجربے کے دوران 27% کیسز میں ابارشن کے بعد انفیکشن سے پیچیدگیاں پیدا ہوئیں. ہیموراج یعنی خون کا زیادہ بہہ جانا. اکثر ابارشن کے دوران خون بہت زیادہ بہہ جاتا ہے اور خون دینے کی ضرورت پڑتی ہے جس سے ہیپاٹائٹس اور ایڈز جیسی لا علاج بیماریاں ہو سکتی ہیں. بچہ دانی کا پھٹ جانا، اس سے بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے جو ماں کی موت کا باعث بن سکتی ہے اور آئندہ حمل کے امکانات بھی متاثر ہوتے ہیں. بعض دفعہ آول سے نکلنے والے خون کا کلاٹ اور رحم کا پانی ماں کے خون میں شامل ہو کر پھیپھڑوں میں پہنچ جاتا ہے جس سے اچانک موت واقع ہو جاتی ہے اور علاج کی نوبت بھی نہیں آتی. سرطان کا خطرہ، بہت چھوٹی عمر یا بڑی عمر میں ابارشن کرانے پر سرطان کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے. فریڈ ہچنسن کینسر ریسرچ سینٹر کے مطابق ابارشن کرانے والی عورتوں میں چھاتی کے کینسر کا خطرہ باقی عورتوں کے مقابلے میں 50% زیادہ ہو جاتا ہے. 18 سال سے کم اور 29 سال سے زیادہ عمر کی عورتوں میں یہ خطرہ دگنا ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ابارشن سے خواتین کی نفسیاتی کیفیت بھی متاثر ہوتی ہے. انہیں احساس جرم، انجانہ خوف، ڈپریشن، انگزائٹی اور غصہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. انہیں کچھ کھو دینے کا احساس ہوتا ہے اور وہ زندگی کے معاملات اور فرائض نارمل طریقے سے انجام نہیں دے پاتی جس کا اثر پورے گھر اور خاندان پر پڑتا ہے. وہ بچہ جو عورت کے جسم میں پرورش پا رہا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ اور تخلیق شدہ ہے اور اس کا عورت کو اجر و ثواب ملتا ہے. عورت کو حق نہیں کہ وہ اس کو ضائع کر دے. بچے کو ضائع کرانے کا صرف ایک ہی سبب ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہ ماں کی زندگی کو واقعتاً کوئی خطرہ ہو. جزاک اللہ. اس سلسلے میں ڈاکٹر شازیہ کچھ اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتائیں گے. ہمارے پاس ہاسپٹلس میں جو کیسز آتے ہیں ابارشن کے لیے وہ یوزلی یا تو انلیگل پریگنینسیز ہوتی ہیں یا پھر یہ کہ لوگ بھوک کے ڈر سے اپنے بچوں کو مار دیتے ہیں. میں جب ہاسپٹل میں ہاؤس جاب کر رہی تھی تو ایک خاتون ہمارے پاس آئی، ان کی بھی ایسے ہی ابارشن ہو گیا تھا. ابھی جو انہوں نے پروسیجر بتایا ڈائلیٹیشن اینڈ کیوریٹاج، نارملی جب ایک خاتون ڈیلیور ہوتی ہے تو اس کی برتھ کینال خود بخود اوپن ہو جاتی ہے، لیکن اس میتھڈ میں ہم برتھ کینال کو خود اوپن کرتے ہیں. تو میں جب یہ کر رہی تھی تو میں نے خود ڈائلیٹیشن اینڈ کیوریٹاج کی تھی. اس میں بچے کی آئیز ہم نے الگ سے نکالی تھی، اس کی فنگرز الگ سے ہم نکال رہے تھے، اس کی ٹوز، اور ہم اس چیز کو بہت انجوائے کر رہے تھے کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز کے دل سخت ہو جاتے ہیں، تو شاید یہی ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا کہ ہم لوگ بہت خوش ہو رہے تھے کہ ہم اس کے سارے باڈی پارٹس الگ الگ سے نکال رہے ہیں. تو یہ اتنا زیادہ پینفل ہوتا ہے مدر کے لیے، وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. بیبی کے لیے بھی اتنا ہی پینفل ہوتا ہے، لیکن بیبی کی فیلنگز ہم محسوس نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں بیبی نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے. تو میں سوچ رہی تھی کہ جب لوگ اس کے لیے ہاسپٹل آتے ہیں کہ اپنے بچوں کو صرف بھوک کے ڈر سے کہ ہمارے بچے بہت زیادہ ہیں، ہم کیسے ان کو پالیں گے، ہم ان کو ابورٹ کرا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب خود ہمیں بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتے ہیں، تو پھر ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اب جب کوئی ایسی بات کرتا ہے یا اس طرح کا سوچتا ہے تو میں ہمیشہ ایک آیت پڑھتی ہوں، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. ایک میں تھوڑا سا پڑھ کے سنانا چاہوں گی. ایک لڑکی کی
ایکسپیرینس کے کہتی ہیں کہ I laid on the table and they were ready to start the procedure. The doctor first had to do an ultrasound to determine the size and placement of the unborn baby. یعنی کہ میں لیٹ گئی تھی ٹیبل پہ اور ڈاکٹر کو بیبی کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے الٹرا ساؤنڈ کرا. He pressed so hard کہ my baby kicked. یعنی کہ اس نے اس کا پیٹ زور سے دبایا تو اس کے بیبی نے کک کیا. It was then I knew it was alive and I sat up and I cancelled the procedure. اور ایک اور بھی اسی طرح کا ہے کہ بعد میں جو ریگریٹ ہوتا ہے, بہت زیادہ ڈپریشن, مینٹل ہیلتھ پرابلمس ہوتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ ایون جو ینگ لڑکیاں, ٹین ایج لڑکیاں ہیں, وہ اگر پیدا کرتی ہیں بچے کو تو اس سے ان کا مینٹل لیول میچور ہوتا ہے, لیکن اگر وہ ابورٹ کر لیتی ہیں تو ان میں ڈرگ یوز اور ڈپریشن وغیرہ کے سمٹمز جو ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں. السلام علیکم. اس وقت بھی میرے 2 بیبیز ہیں. جس وقت میرا ابارشن ہوا تھا اس وقت صرف ایک ہی بیٹا تھا میرا. سیکنڈ پریگننسی میری جب ہوئی تو الٹرا ساؤنڈ جب ہوا تھا فرسٹ ٹائم تو بتایا گیا کہ بیبی کی کڈنیز جو ہیں وہ خراب ہیں, اور پہلے بتایا گیا کہ صرف رائٹ کڈنی خراب ہے. پھر 1 مہینے کا مجھے ٹائم دیا کہ آپ مزید 1 مہینے بعد آئیں تو تھوڑا بیبی کا سائز بڑا ہوگا تو پھر ہم آپ کا مزید معلوم کریں گے. جب 1 مہینہ گزرا تو انہوں نے کہا جی آپ کی دونوں کڈنیز بیبی کی جو ہے وہ خراب ہے اور آپ اس کو ابورٹ کروا دیں. اور ان دنوں کڈنیز کے اتنے زیادہ پرابلمز عام ہوئے ہوئے تھے اور دیکھا بھی تھا ہاسپٹلز میں, سب ڈائلسس ہو رہے ہیں, کبھی کیا ہو رہے ہیں, تو سب نے بات ہوئی تو بتایا گیا کہ نہیں تم نہ ابورٹ کروا دو. ہاسپٹل میں بھی ڈاکٹر نے کہا کہ آپ اس کو ابورٹ کرا دیں کیونکہ یہ اگر 9 منتھس کے بعد بھی ہوگا تو ہاسپٹل میں اس طرح تکلیفوں میں آپ کا بچہ رہے گا جو آپ کو نہیں برداشت ہوگی, تو اس سے بہتر ہے آپ خود تھوڑی تکلیف اٹھا لیں اور یہ ختم کر دیں. خود میرے ہسبینڈ نے بھی ریئلائز کرتے کہنے لگے نہیں ٹھیک ہے تم کروا دو نا. 7 ڈے میں مجھے ایڈمٹ کیا ان لوگوں نے. پہلے انہوں نے ٹیبلٹس رکھے, 24 آورز گزرے, کوئی بھی پروگریس نہیں, ہلکے ہلکے سٹروکس آتے رہے, پین ہوتا رہا, کوئی فرق نہیں پڑا. انہوں نے پتہ نہیں فولیز کیا کہتے ہیں وہ انہوں نے ڈالی, لیکن اتنا تکلیف دہ یہ مرحلہ ہوتا ہے کہ بہت مشکل ہے. اور اس وقت میرا اتنا برین واش کیا ہوا تھا میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی. بس مجھے یہ تھا کہ کسی طرح بس بیبی ڈیلیور ہو جائے اور بس بات ختم ہو جائے گی, سب نارمل ہو جائے گا. 15 ڈیز کے بعد جب میں گھر میں سو رہی تھی نیند میں مجھے پھر موومنٹ سی فیل ہوئی پیٹ میں اپنے. اس وقت مجھے احساس ہوا کہ کیا چیز مجھ سے چلی گئی ہے. میرا بیبی کتنی تکلیف اسے ہوئی ہوگی جس وقت اسے. اس وقت مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ جیسے ہم کسی کو اس کے گھر سے دھکا دے کے نکالتے, اسی کا گھر اور مجھے کہ یہاں سے تم چلے جاؤ. اس رات مجھے احساس ہوا کہ میں بہت بڑا کوئی کام کر آئی ہوں, اور مجھے اتنا زیادہ میرا دماغ کو سب نے سن کر دیا تھا کہ میں جو 15 دن تک نہیں سمجھتی کہ کیا ہوا. میں الٹا خوش ہوتی تھی کہ چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, جو بھی ہو گیا اچھا ہوا. بلا وجہ وہ بیمار ہوتا مجھے تکلیفیں اٹھانی پڑتی, کیونکہ اس کی جو فیلنگز پیٹ میں اس وقت آئی تو مجھے فیل ہو رہا تھا کہ یہ تو اس کا گھر تھا جس سے میں نے اس کو نکال دیا, اور وہ بھی ڈاکٹرز نے کہا تھا. اور لیبر پینز مجھے انہوں نے 3 ڈیز دیے تھے, اور 3rd ڈے وہ بیبی جو ہے ڈیلیور ہوا تھا شام کے وقت, اور وہ فل بیبی تھا اور وہ سانس لے رہا تھا. اس وقت اس بیبی نے سانس لیا تھا میرے سامنے, 2 سانس اس نے لیے. اور اس کے بعد 15 ڈیز کے بعد مجھے فیل ہوا کہ یا اللہ میرے سامنے ملک الموت آ کے میرے بچے کی روح لے کے گیا. میں نے خود اس کو بلایا ہوا تھا اپنے پاس اپنے بچے کو لینے کے لیے. ابارشن کے بعد 2 دفعہ مزید انہوں نے DNC کیے ہوش میں کہ ابھی بھی کچھ پیسز اندر بچتے ہیں, اور اتنی زیادہ میں شدید چیخیں اس وقت مارا کرتی تھی جب وہ ہوش میں میری DNC کرتے تھے کہ میرے ہسبینڈ سے بھی اس وقت برداشت نہیں ہوا. انہوں نے کہا پلیز آج کے بعد تم اس ہاسپٹل میں نہیں آؤ گی, تم وہیں چلو جو تمہاری فیملی ڈاکٹر ہیں. تو DNC کے بعد 7 ڈے والوں نے مجھے ایک اور الٹرا ساؤنڈ کے لیے کہا تھا کہ مزید دیکھیں گے کہ آپ کے اندر مزید کلوٹس تو نہیں بچے ہیں. 93-94 کی بات ہے, تو ابھی میں ویکلی کلاسز لیتی تھی, ابھی الہدا کا ریگولر کورس شروع نہیں ہوا تھا. تو میرے درس پر ایک خاتون آتی تھی, وہ کہنے لگی کہ ان کی بہن باہر ہوتی ہیں تو ڈاکٹرز نے ان کو ریکمینڈ کیا ہے کہ ان کو اپنا بیبی ابورٹ کرا دینا چاہیے کیونکہ وہ بچہ جو ہے وہ اب نارمل ہوگا. مجھے جہاں تک پتا تھا کہ یہ بات درست نہیں ہے, لیکن میں نے کچھ اور اسکالر سے کنسلٹ کیا, ڈسکس کیا, تو الٹیمیٹلی یہی جواب تھا کہ ابورٹ نہیں کرا سکتے. یہ بالکل ایسا ہی ہے نا کہ جیسے اگر ہم بیمار ہوں تو ہمیں کوئی مار کے گھر سے نکال دے کہ ہم تمہارے لیے مصیبتیں نہیں اٹھا سکتے کہ تمہیں ہسپتال لے جائیں یا تمہیں دوا کھلائیں یا تمہیں لک آفٹر کریں. آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ اگر آپ بیمار ہوں اور آپ کے ساتھ یہ سلوک ہو کہ آپ کو مارنے پہ لوگ تل جائیں, تو بہرحال جو درست بات تھی میں نے وہی بتائی ان کو کہ کم از کم میرے علم اور جتنا میں نے اور علماء سے پوچھا ہے اس کے مطابق آپ ابورٹ نہیں کرا سکتی. اس پر انہوں نے ان کو واپس ٹیلی فون کیا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم پھر دعا ہی کرتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے دن رات دعا کرنا شروع کی
کہتی کہ جب بیبی ڈیلیور ہونے کا ٹائم تھا اور میں اتنی خوفزدہ تھی کہ اب معلوم نہیں کیا چیز میرے پاس لے کر آتے. کہتے ہیں ان دعاؤں کی وجہ سے آپ یقین کریں کہ جب وہ بچہ پیدا ہو کے میرے پاس لایا گیا تو وہ سب بچوں سے زیادہ خوبصورت اور صحت مند تھا. اس کے بعد وہ جب بچہ کچھ بڑا ہوا تو پھر وہ پاکستان آئی اپنے رشتے داروں سے ملنے کے لیے. تو اتفاق سے وہی میری ویکلی کلاس کا پھر درس تھا. تو کہنے لگی کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھا تھا اور آپ نے یہ جواب دیا تھا. تو وہ بچہ میں ساتھ لائی ہوئی ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ آپ سب کلاس کو وہ بچہ دکھائیں. اور وہ ہنستا کھیلتا اتنا چلتا بچہ چھوٹا سا اتنا صحت مند اور خوبصورت, کوئی بھی اب نارملٹی نہیں تھی. بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ڈاکٹرز کو نہیں پتا چلتا, اب نارملٹی ہو بھی سکتی ہے, تکلیف بھی ہو سکتی ہے, بیمار بھی ہو سکتا ہے بچہ, لیکن اللہ کی ذات پہ ہمارا بھروسہ اور اعتماد کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ کیا ہم دعا نہیں کر سکتے؟ کیا ہم دوا نہیں کر سکتے؟ اور اگر کسی کو جانا ہے تو آپ مار کے کیوں بھیجتے ہیں؟ اگر اس کی زندگی نہیں تو وہ اللہ تعالیٰ خود ہی اس کو لے جائے گا. کئی بچے ایسے ہوتے ہیں کہ پیدا ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں, کئی پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتے ہیں, کئی تھوڑی سی آزمائش آنے کے بعد کچھ ہی مہینوں دنوں میں ختم ہو جاتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے. لیکن قتل نفس یہ ایک انتہائی سنگ دلانہ کام ہے کہ جسے اللہ نے حرام کیا. اور جیسے کہ ان آیات کو پڑھانے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ احکامات ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کو دیے گئے. ہر شریعت میں یہی احکامات ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بیعت بھی لی کہ کون ہے جو مجھ سے ان باتوں پر بیعت کرے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ ایک ڈاکٹر کا ایکسپیرینس ہے اس سلسلے میں, جو کہ ابارشن خود کرواتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ I remember as we made the incision in the uterus to see the baby move underneath the sac of membranes as the cesarean incision was made before the doctor broke the water. The thought came to me, my God, that's a person. At that instant, he broke the water and I had that terrible pain in my heart. He delivered the baby and I couldn't even touch it. I wasn't much of an assistant. I just stood there and the reality of what was going on finally began to seep in to my calloused brain and heart. We simply took that little baby that was making little sounds and was moving and kicking and set it on the table in a cold stainless steel bowl. Every time I would look over while we were repairing the incision in the uterus, I would see that little person kicking and moving in that bowl. It kicked and moved less and less as time went on. I can remember going over and looking at the baby when we were done with the surgery, and the baby was still alive. You could see the chest moving as the heart beat, and the baby would try and take a little breath. دوسری بات یہ کہ یہ جو ڈپریشن کی بات ہے کہ ڈاکٹرز عموماً کہتے ہیں کہ ہو جائے گا, نارمل ہو جائے گا, تھوڑے دن تک دیکھتے ہیں کہ عورت نارمل ہے. لیکن ریسرچ سے ایک بات پتہ چل رہی ہے کہ آلموسٹ 1 year آفٹر ابارشن, جب وہ بیبی ایکچوئل ڈیلیور ہوتا ہے, جب بچہ پیدا ہوتا, اس وقت ڈپریشن شروع ہوتا ہے. اور اس وقت بہت سارے ایسے سمٹم سامنے آتے ہیں جو ریسرچ اب تک پک نہیں کر پائی ہے, کیونکہ جب تک وہ اتنا لانگ ٹرم ریسرچ اب جب ہوئی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یہ بات پتہ چلتی ہے. اور ایک ڈاکٹر کا صرف ایک کوٹ میں آخر میں کروں گی کہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی اگر ابارشن کرنے کا سوچ رہا ہو تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ہیو اے بیبی, یعنی میرا بچہ ہونے والا ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. آلریڈی ہیو اے بیبی, آپ کا بچہ ہے اور وہ لڑکا اور لڑکی بھی ہے. تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہونے والا ہے اور ہم اس کو روک سکتے ہیں یا نہیں روک سکتے. یو آلریڈی ہیو اے بیبی. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ احسان کے بعد ولا تقتلوا اولادکم من املاق, اولاد کے حقوق بتائے گئے کہ انہیں بھوک کے ڈر سے, تنگ دستی کے ڈر سے, مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو, خواہ یہ قتل پیدا ہونے سے پہلے ہو یا پیدا ہونے کے بعد. نحن نرزقکم وإیاہم, ہم رزق دیتے ہیں تم کو اور ان کو بھی, ان کے رازق ہم ہیں تم نہیں ہو. ولا تقربوا الفواحش, اور بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ پھٹکو, جیسا کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 120 میں فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, اور چھوڑ دو ظاہری گناہ بھی اور چھپے ہوئے گناہ بھی. اب آپ دیکھیے کہ پیچھے قتل اولاد کی بات ہے, اس کے فوراً بعد فواحش کی بات. جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ابارشنز کی وجہ اللیگل پریگننسیز ہیں, یعنی فحاشی ایک سبب بنتی ہے
دوسرے گناہ کا بھی. اور یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ وَلَا تَقْرَبُوا، قریب بھی نہ جاؤ، یعنی کرنا تو دور کی بات، اس راستے پہ بھی نہ جاؤ. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں مردوں اور عورتوں کے باہم تعلقات میں بہت سی حدود اور پابندیاں رکھی گئیں تاکہ کسی بڑی برائی تک پہنچنے سے پہلے ہی رکاوٹ ڈال دی جائے. تو مراد اس سے کیا ہے کہ ایسے وسائل، ایسے طریقے اور ایسے راستے بھی اختیار نہ کرو جو تمہیں بے حیائی کے کاموں کے قریب لے جائیں. اور جیسا کہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے. اور آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ آنکھوں سے بے حیائی کے سین دیکھنا، خواہ تصویریں ہوں یا لائیو ہوں یا اسکرین پر ہوں یا کسی بھی طریقے سے پرنٹڈ میٹر ہو، ایسے سین دیکھنا جو ہے یہ بھی زنا میں شامل ہو جاتا ہے، لیکن آنکھوں کا زنا. اسی طرح کانوں کا بھی زنا ہے، یعنی ایسی گفتگو سننا کہ جس سے ایسے جذبات اور خیالات پیدا ہوں. پھر اسی طرح زبان کا زنا بتایا گیا، فحاشی کی بات چیت کرنا. ہاتھ کا زنا، ہاتھ سے کسی ایسی چیز کو پکڑنا. پاؤں کا زنا، ایسے راستوں پہ چل کے جانا. دل کا زنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کا زنا بھی بتایا، کیونکہ اس آیت میں آیا نا ما ظہر منہا وما بطن، ظاہری بھی اور چھپے بھی. بے حیائی کے کوئی بھی طریقے سامنے ہو یا چھپ کر ہو، ان سب سے بچنا ضروری ہے. تو دل کا زنا کیا ہے؟ بے حیائی یا برے کام کی یا زنا کی خواہش کرنا اور تمنا کرنا. پھر فرمایا پھر شرمگاہ ان سب کی یا تو تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب کر دیتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ غیرت اس بات پہ آتی ہے جب وہ اپنے کسی بندے یا بندی کو زنا کرتے دیکھتا ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اور فواحش کے، بے حیائی کی باتوں کے، بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ پھٹکو، اس راستے پہ بھی نہ جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بدترین راستہ ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب نہ جاؤ کیونکہ وہ بے حیائی کی بات اور بدترین راستہ ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہاں پر ما ظہر منہا وما بطن کی جو بات ہے، تو یہاں بطنہ سے مراد کیا ہے؟ باطنی فواحش سے مراد وہ گناہ ہیں جو نمبر 1 یا تو چھپ کر کیے جائیں، یعنی کھلی بدکاری کے علاوہ چھپ کر برے کام کرنا، بے حیائی کے کام کرنا، یعنی لوگوں کے سامنے تو انتہائی نیک شریف نظر آنا لیکن تنہائی میں برے کام کرنا. یا پھر باطنی فواحش سے مراد دل کی برائیاں بھی ہیں، جیسے حسد، کینہ، حرص، ناشکری، بے صبری، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور 5ویں چیز جو اللہ نے حرام کی وہ کیا ہے کہ کسی جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام قرار دیا مگر حق کے ساتھ، یعنی انسانی جان محترم ہے، حرمت والی ہے، خواہ وہ کسی مسلمان کی ہو یا نان مسلم کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ذمی کو قتل کیا، ذمی سے کیا مراد ہے؟ ایک مسلمان حکومت میں جیسے کوئی اہل کتاب میں سے جو رہتا ہو، جس کا ذمہ اسلامی حکومت لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ذمی کو قتل کیا اس نے اللہ کا ذمہ توڑ دیا اور وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا. یعنی آپ یہ کہہ کے کہ فلاں شخص کون سا مسلمان ہے اس کو تو آپ جو چاہیں کریں، تو اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے، حالانکہ جنت کی خوشبو 70 سال کی مسافت تک پہنچتی ہے. قتل کی جائز صورتیں 3 ہیں. نمبر 1 قتل عمد کے قصاص میں، یعنی کسی نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا تو قاتل کو اس کے بدلے میں قتل کیا جا سکتا ہے. نمبر 2 میدان جنگ میں کفار کا قتل جب باقاعدہ وار ڈکلیئر ہو چکی ہو. اور نمبر 3 شادی شدہ زناکار، یعنی جو شخص شادی شدہ ہو اور پھر وہ زنا کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا خون حلال نہیں مگر 3 چیزوں سے. نمبر 1 وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود بدکاری میں مبتلا ہو جائے. نمبر 2 کہ اس نے کسی کو ناحق قتل کر دیا ہو اور اسے قصاص میں مارا جائے. نمبر 3 کہ اپنا دین حق چھوڑ کر مرتد ہو گیا ہو.
تو مرتد کو قتل کیا جا سکتا ہے. ذالکم وصاکم بہ، اس بات کی اللہ تم کو تاکید کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.